بچوں، آج ہم جماعت ششم کا مضمون جنرل سائنس میں سبق نمبر 2 کیا ہے؟ سبق نمبر 2 جانداروں کی دنیا، اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ تمام بچے سے غور سے دیکھیں اور اپنی اپنی بیاضوں میں خوشخط لکھیں۔ چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نباتات اور حیوانات کے درمیان کا فرق واضح کیجیے۔ آپ کو 2 کالم بنانا ہے، ایک میں نباتات اور ایک میں حیوانات۔ نمبر 1 ہے، نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں جبکہ حیوانات اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے۔ دوسرا ہے، نباتات اپنی جگہ خود سے تبدیل نہیں کر سکتے، حیوانات خود سے حرکت کر کے اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ نباتات جب تک زندہ رہتے ہیں ان میں نشو و نما جاری رہتی ہے۔ حیوانات کی نشو و نما مخصوص عرصے تک ہی ہوتی ہے۔ نباتات میں خضرہ یعنی سبز مائنہ موجود ہوتا ہے، حیوانات میں خضرہ موجود نہیں ہوتا۔ نباتات پتوں کے ذریعے تنفس کا عمل کرتے ہیں، حیوانات میں تنفس کے عمل کے لیے مخصوص تنفسی اعضاء ہوتے ہیں۔ بچوں، نباتات کی مثالیں کیا کیا ہے؟ آم کا درخت اور آم، جوار، باجرہ، مختلف قسم کی اناجیں، انگور، پھل وغیرہ۔ اور حیوانات کون ہیں؟ حیوانات میں سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ انسان، جانور، بکری، شیر وغیرہ۔ اس کے بعد کا سوال دیکھیے بچوں، نباتات اور حیوانات میں پائی جانے والی یکسانیت کو واضح کیجیے۔ پہلے سوال میں ہم نے کیا دیکھے تھے؟ فرق دیکھے تھے، اب کیا دیکھیں گے؟ دونوں میں یکسانیت یعنی مشابہت کیا کیا ہے۔ تو جواب اس کا دیکھیے، نباتات اور حیوانات دونوں ہی جاندار ہے، دونوں میں جانداروں کی کئی یکساں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نشو و نما، تنفس، اخراج، جوابی عمل کی صلاحیت، حرکت اور افزائش نسل، یہ افعال دونوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نباتات اور حیوانات دونوں کا ہی جسم خلیات سے بنا ہوتا ہے۔ حیوانات اور نباتات دونوں کو ہی زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نباتات کی دنیا ہمیں کس طرح مفید ہے؟ جواب، اپنی روزمرہ زندگی میں ہم نباتات سے مختلف اشیاء کا بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں۔ نباتات ہمارے لیے غذائی اشیاء فراہم کرتے ہیں جیسے اناج، سبزی، ترکاریاں، پھل وغیرہ۔ کچھ نباتات ہمارے لیے ادویاتی اہمیت رکھتے ہیں۔ کچھ نباتات کا استعمال مختلف صنعتوں میں بھی ہوتا ہے۔ درختوں سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے، کپاس بھی حاصل ہوتی ہے جس کا استعمال دھاگوں اور کپڑوں کی تیاری میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح نباتات سے ہماری زندگی کی 3 نہایت اہم بنیادی ضروریات غذا، لباس اور مکانات پوری کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نباتات کی دنیا ہمیں کس طرح مفید ہے؟ اس سوال کو ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بچوں، کیا سوال ہے؟ حیوانات کی دنیا سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جواب، گھریلو اور پالتو جانور جیسے کتے، بلیاں، گائے، بھینس، بکری، مرغی وغیرہ ہمارے لیے کئی طرح سے مفید ہیں۔ ہمیں دودھ، انڈے، گوشت اور مختلف غذائی اشیاء حیوانات سے حاصل ہوتی ہے۔ پولٹری، دودھ سے بنی اشیاء اور ماہی گیری جیسے کئی تجارتی پیشوں کے لیے حیوانات مفید ہیں۔ بیل، گھوڑے اور اونٹ جیسے جانور ہمارے لیے بار برداری اور سواری کے کام آتے ہیں۔ کیچوے کئی فاضل مادوں کی تحلیل کرتے ہیں، زمین کی زرخیزی میں اضافہ کر کے کسانوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کسانوں کے دوست کہلاتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں سے ہمیں شہد اور موم، ریشم کے کیڑوں سے ہمیں شہد کی مکھی سے کیا حاصل ہوتا بچوں؟ شہد اور موم۔ ریشم کے کیڑوں سے ہمیں ریشم اور لاک کے کیڑوں سے لاک دستیاب ہوتی ہے جو کئی طرح سے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ جاندار کس طرح غیر جاندار سے مختلف ہیں؟ جواب، جاندار میں نشو و نما، غذا کا استعمال، تنفس، اخراج، جوابی عمل کی صلاحیت، حرکات اور افزائش نسل جیسے افعال انجام دیتے ہیں۔
جاندار کون کون سے افعال انجام دیتے ہیں یہ ہم نے ابھی دیکھے. جاندار پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایک خاص عرصے کے بعد انہیں موت آ جاتی ہے. یہ تمام افعال اور خصوصیات غیر جانداروں میں نہیں پائی جاتی. اس طرح جاندار غیر جاندار سے مختلف ہوتے ہیں. کون کس عضو کی مدد سے سانس لیتا ہے؟ مچھلی گلپھڑوں کی مدد سے، سارس پھیپھڑے ہوائی تھیلیوں کی مدد سے، انسان پھیپھڑوں کی مدد سے، لاروا تنفسی سوراخ کی مدد سے، سانپ پھیپھڑوں کی مدد سے، اور کیچوا جلد کی مدد سے سانس لیتا ہے. اور برگد کا درخت پتوں کے مسامات کے ذریعے تنفسی عمل انجام دیتے ہیں. خاص میں دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے ہمیں خاص میں دیے ہوئے الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کرنا ہے. اس میں الف ہے، دیکھو، نباتات کے اپنی غذا تیار کرنے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شعاعی ترکیب. بے ہے، جسم میں ڈیش گیس جذب کرنے اور ڈیش گیس خارج کرنے کے عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں. کیا جذب کرتے؟ آکسیجن. اور دوسرے ڈیش میں کیا آئیں گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. جیم ہے، فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ اخراج کہلاتا ہے. محرک کے جواب میں عمل کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ ڈیش میں کیا لکھیں گے؟ رد عمل. عرصہ حیات کے اختتام پر ہر جاندار کو ڈیش آتی ہے. کیا آتی ہے بچوں؟ موت. نباتات اور حیوانات اور نباتات کے استعمال لکھنا ہے ہمیں. نباتات کون کون سے ہیں، حیوانات کون کون سے ہیں، یہ آپ کو لسٹ دی گئی ہے. اس میں آپ کو حیوانات کے نام دیے گئے ہیں: شہد کی مکھی، شارک، مچھلی، یاک، کیچوا، کتا، سیپ، گھوڑا، چوہا. اور نباتات ہے ادرک، آم، نیلگری، ببول، ساگوان، پالک، گھی گوار، ہلدی، تلسی، کرنج، مہوا، توتی، انگور. یہاں پر شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھیں گے ہم. شہد کی مکھی پھولوں سے رس جمع کرتی ہے اور ان سے شہد تیار کرتی ہے. یہ شہد وہ اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے. شہد اور اس کے چھتے سے حاصل ہونے والا موم ہمارے لیے مفید ہے. شہد کا استعمال غذاؤں میں اور دواؤں میں کیا جاتا ہے. دیکھیے بچوں، دوسرا ہے شارک مچھلی. شارک مچھلی کے جگر سے تیل حاصل ہوتا ہے جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے. شارک مچھلی کا استعمال بطور غذا بھی کیا جاتا ہے. یاک جانور کا استعمال برفانی علاقوں میں بار برداری اور سواری کے لیے کیا جاتا ہے. بھیڑ کے جسم پر موجود بالوں سے اون حاصل ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں اس کا گوشت بطور غذا استعمال ہوتا ہے. چرواہے اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں. کیچوے مٹی میں بل بنا کر رہتے ہیں جن کی مدد سے زمین بھربھری اور زرخیز ہوتی ہے. یہ جانوروں اور نباتات کے مردہ جسم کی تحلیل میں مدد کرتے ہیں. کیچوا کیا کرتا ہے بچوں؟ جانوروں کے اور نباتات کے مردہ جسم کی تحلیل کرتا ہے اور کیچوے کی مدد سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے وہ کسانوں کا دوست کہلاتا ہے یا اسے کسانوں کا دوست کہا جاتا ہے. گھوڑے کا قدیم زمانے سے ہی سواری اور بار برداری کے کاموں میں استعمال ہوتا آیا ہے. انہیں گاڑیوں اور ٹانگوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. چوہا، یہ جاندار فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان پہنچانے کے لیے مشہور ہے. ان کا ایک استعمال یہ ہے کہ حیاتیاتی تجربے گاہوں میں جانوروں کے تجربوں میں کام آتے ہیں. ادرک، باورچی خانے میں ادرک کا استعمال عام ہے. یہ نہ صرف مسالوں میں کام آتا ہے بلکہ دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. آم کو پھلوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے. آم گرمیوں کے دوران دستیاب ہوتے ہیں. آم سے مختلف غذائی اشیاء تیار کی جاتی ہے جیسے اچار، مشروب، آئس کریم وغیرہ. آم کے پتوں کا استعمال مذہبی موقعوں پر کیا جاتا ہے. نیلگری کے پتے اور ان سے نکالا گیا تیل دونوں ہی دواؤں کے طور پر
مشہور ہے۔ اس کے خشک پتے بھی مفید ہوتے ہیں۔ نیل گری کا تیل سردی زکام اور بخار کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال صفائی کے عامل کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ بچوں، آج کے لیے یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ آپ ان تمام سوال جواب کو اپنی اپنی بیاض میں خوش خط لکھیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارا جو چینل ہے صفا اردو پرائمری اسکول کا اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔